بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف تاریخی ادبیات مسلمانہ نے پاک و ہند کا باب نمبر 5 جو کہ خواجہ زکری صاحب کی کتاب ہے، یہ باب نمبر 5 ہے، دکن میں اردو ادب کا فروغ۔ اس کے 4 حصے ہیں: بیجاپور، گولکنڈہ، مغلیہ دور اور نثر نگاری۔ تو پہلے 3 حصے جو ہیں ان کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، 3 ویڈیو، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج جو ہے دکن میں اردو ادب کا فروغ جو ہے نثر نگاری کے حوالے سے، تو وہ کیسے ہوا، تو وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ نثر نگاری، دکن میں اردو ادب کا فروغ، اور چوتھا اس کا حصہ ہے نثر نگاری۔ شمالی ہند والے اس تمام علاقے کو دکن کہتے تھے جو دریائے نرمدا کے جنوب میں واقع ہے۔ اس میں مالابار اور کارو منڈل کے درمیان والا علاقہ بھی شامل ہے، اور گجرات بھی بحیرہ عرب کے اندر کچھ دور تک چلا گیا ہے۔ محمد تغلق کے دور میں جب مرکز سے مختلف دور دراز کے علاقوں کے خود مختار ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تو 1347 عیسوی میں بہمنی سلطنت وجود میں آئی۔ 1401 میں تغلق گورنر نے گجرات میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ بہمنی اور گجرات میں دکنی ادب کا آغاز صوفیانہ شاعری سے ہوتا ہے، اور بہمنی سلطنت 1347 میں مارد وجود میں آئی تھی، اور سلطنت گجرات جو ہے وہ 1401 میں مارد وجود میں آئی تھی۔ اچھا جی، حضرت بندہ نواز غیث الدراز سید محمود حسینی سے کئی رسالے کتابچے منسوب ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ لکھا، لیکن ان کی مصدقہ کتابیں عربی اور فارسی میں ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی نے ان کا رسائل معراج العاشقین، ہدایت نامہ، سہ 12، تلاوت الوجود اور شکار نامہ ان سے منسوب کیے ہیں، اور چند اور رسائل بھی ان سے منسوب کیے ہیں۔ بہت سا رسالہ معراج العاشقین بھی ان کی تصنیف سمجھا جاتا رہا، لیکن اب اچھا، اس کے بعد اب تک ہونے والی تحقیق کی روشنی میں شاہ برہان الدین جانم اردو کے پہلے نثر نگار قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ان سے بھی کئی رسالے منسوب ہیں، لیکن ان کی رسالے کلمۃ الحقائق کو ان کی مستند تصنیف مانا جاتا ہے۔ برہان الدین جانم مشہور صوفی میرا جی شمس العشاق کے فرزند تھے۔ کلمۃ الحقائق کے بعد بہت سال بعد محمود خوش دہان نے تصوف کے موضوع پر ایک نثری رسالہ لکھا، جس کا انداز کلمۃ الحقائق سے ملتا جلتا ہے، لیکن زبان زیادہ صاف ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد شاہ امید الدین اعلیٰ، جو برہان الدین جانم کے فرزند تھے، کے نثری کتابچے گفتار امین الدین وجودی اور کلمۃ الاسرار ملتے ہیں۔ ان رسائل میں تصوف کے مسائل تحریر کیے گئے۔ چلیں جی، سب رس پورے دکنی ادب میں 15ویں صدی تا 18ویں صدی جتنی اردو نثر لکھی گئی وہ مذہبی، اخلاقی اور صوفیانہ موضوعات پر ہے، اور اس کا مقصد تبلیغ دین اور مریدوں کی رہنمائی ہے۔ ان 4-5 صدیوں میں صرف ایک ادبی کتاب تحریر کی گئی، اور وہ وجہی کی سب رس ہے، جو 1635 میں لکھی گئی۔ وجہی دور کتب شاہی کا نامور شاعر بھی تھا، اور بطور شاعر جو ہے اپنے مقام جو ہے پر اس کا پہلے میں جو ہے پچھلی ویڈیو میں تذکرہ بھی کر چکا ہوں۔ اس کی مصنوعی کتب مشتری دکنی مصنوعی میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر دکنی مصنوعی کی تاریخ مرتب کی جائے تو کتب مشتری 15-20 اچھی مصنوعی میں لازماً شمار ہوگی، لیکن سب رس بلا شبہ پوری دکنی نثر کی اہم ترین کتاب تسلیم کرنا پڑے گی، جو ایک تمثیلی داستان ہے اور نثر کی کتاب۔ سب رس کو ہمارے محققین اور ناقدین نے اس کے شایان شان بہت اہمیت دی، اور اس کی مختلف جہات پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر ان کو تحریروں کو یکجا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ سب رس ایک تمثیل ہے، اس میں غیر مرئی قوتوں کو مجسم کر کے کرداروں کی صورت میں ادا کی گئی ہے۔ سب رس کا ذیلی عنوان قصہ حسن و دل ہے۔ اسے فارسی میں فتح نیشا پوری نے نظم کی صورت میں دستور الرشاق کے نام سے، اور نثر میں قصہ حسن و عشق، حسن و دل کے زیر عنوان لکھا ہے۔ وجہی نے بے شک یہ قصہ فتح سے اخذ کیا ہے، مگر اس میں اپنی طرف سے اضافے بھی کیے ہیں۔ کہانی میں حسن اور دل کے علاوہ عقل، نظر، ہمت، عشق، ناز، غمزہ، دیدار اور دوسرے متعدد مجرد کردار ہیں۔
ان کی مدد سے قصہ تیار کیا گیا۔ تمثیل کا کسی اخلاقی نتیجے پر اختتام ہوتا ہے اور تمثیل نگار قصے کے آخر میں علامتوں کا پردہ اٹھا کر اصل مقصد بیان کر دیتا ہے۔ اس کہانی کا مقصد یہ بتانا ہے کہ انسان نہ سراسر عقل ہے اور نہ ہی سراپا جذبات۔ عقل اور عشق اسے مخالف سمتوں میں کھینچتے ہیں۔ عشق اتنا قوی جذبہ ہے کہ عقل اس پر قابو نہیں پا سکتی، تو صرف ہمت کی مدد سے عشق صلح پر راضی ہوتا ہے اور یہی اعتدال کا راستہ ہے۔ تو عشق عقل پر حاوی ہے۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی۔ اچھا، تو یہ جو اس میں جو پھر میں آپ کو اس پیراگراف میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں جو اہم مروزی کے حوالے سے ہیں۔ اچھا، قصہ حسن و دل کو فتح نیشا پوری نے نظم کی صورت میں دستور و اشتیاق کے نام سے اور نثر میں قصہ حسن و دل کے زیر عنوان لکھا ہے، اور پھر ملا وجہی نے اس پر کام کیا۔ سابراس کے علاوہ وجہی سے ایک اور نثری کتاب تاج الحقائق بھی منسوب ہے۔ چلیں جی، لکھا ہوا تو بہت کچھ ہے لیکن اہم چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو یہ تھا دکن میں نثری ادب جو ہے اس کے حوالے سے۔ تو اب یہ جو چیپٹر ہے دکن میں اردو ادب کا فروغ، اس کے حواشی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قدیم اردو مولوی عبدالحق کی کتاب ہے، دکنی ادب کی تاریخ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی کتاب ہے، دیوان حسن شوقی کی کتاب ہے، اور مرتب ڈاکٹر جمیل جارمی کے، قصہ بے نظیر سنتی کی ہے، اور مرتب عبدالقادر سروری نے کی ہے۔ گلشن عشق محمد نصرتی کی جو ہے تصنیف ہے، جبکہ مرتب کرنے والے مولوی عبدالحق ہیں۔ علی نامہ نصرتی کی ہے، اور مرتب اس کو وہ کیا ہے پروفیسر عبدالمجید صدیقی۔ دیوان نصرتی محمد نصرتی، اور اس کو پھر جمیل جالمی مرتب کی۔ ہاشمی بیجا پوری محمد احسان اللہ کی کتاب ہے۔ دکنی کلچر جو ہے وہ کتاب ہے نصیر الدین ہاشمی کی۔ اس کے بعد غوطہ مشتری جو ہے وہ مولوی عبدالحق کی کتاب ہے۔ مصنوعی بیرام و گل اندام جو ہے وہ دبئی کی ہے۔ مصنوعی گلشن گفتار جو ہے حمید اورنگ آبادی کی تصنیف ہے۔ نکات و شعرا میر تقی میر کا تذکرہ ہے لکھا ہوا، جو 1752 میں لکھا گیا، جو اردو کا پہلا تذکرہ ہے اور فارسی زبان میں لکھا گیا، اور اس کو مرتب کیا تھا ڈاکٹر محمود الہی۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کی تصنیف ہے۔ چلے جی، کلمۃ الحقائق شاہ برہان الدین جہنم کی تصنیف ہے۔ تو یہ تھا جی دکن میں اردو ادب کا فروغ اور اس کی چوتھی ویڈیو۔ ٹھیک ہے، چوتھی ویڈیو تھی، تو آج کے لیے جو ہے یہ چیپٹر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر جو ہے اگلی ویڈیو میں اردو شاعری کا شمالی ہند میں آغاز، ایام گوئی اور رد عمل، یہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنے کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔